السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا، لیکن کئی مسلمان جنہوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا، اور کئی مسلمان ابھی تک اس سوچ میں ہیں کہ میں کل سے جو ہے اس کی عبادت شروع کروں گا، روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یقیناً وہ انسان کامیاب ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مقدس کو اپنے لیے ایک سعادت مند سمجھا، اور انہوں نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو عبادات میں لگایا، کھپایا، تھکایا، اور وہ لگے رہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینہ حقیقت میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں چند ایک عبادات اللہ تعالیٰ نے ایسی انسان کو عطا کر دی ہیں کہ جنہیں اختیار کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی خوشی زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان غور کرے، اسلام سے پہلے چند لوگوں نے کچھ عبادات اپنے اوپر لازم کر لی تھی، جس سے ہم روحانیت کہتے ہیں، صوفیہ کہہ لیتے ہیں، کہ جنہوں نے جنگلوں میں، بیابانوں میں، کھنڈرات میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے۔ لیکن وہ اپنی اس محنت میں، اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها ما كتبناها علیہم، کہ انہوں نے بذات خود اپنے طور پر ان عبادات کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنسبت ہمیں جو عبادت عطا کی ہے، جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں، سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنایا، اور اپنانے کا حکم بھی دیا، صحابہ اکرام نے بھی اسے اپنایا۔ یہ ایک ایسی گوشہ نشینی ہے، ایک ایسی خلوت ہے، ایک ایسی تنہائی ہے کہ انسان اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس میں سب سے مین چیز جو بندہ جسے اپناتا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی بندہ یہ چاہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ سے کلام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کس طرح بندہ اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اللہ سے ہم کلام ہونا کتنا بڑا ایک اعزاز ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ تو اس اعزاز اور اس شرف کو، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بندہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لے، صبح، شام، دوپہر، ہر لحاظ سے۔ اور پھر اعتکاف جو ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ کوئی مسجد میں آتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، گویا کہ جس طرح کسی کا بندہ کوئی گم ہوا تھا اور وہ اچانک واپس آ جائے تو اہل خانہ پر جو خوشیاں طاری ہوتی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندے پر۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف بھی ایک فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اعتکاف میں بندہ بیٹھ تو جاتا ہے، لیکن اعتکاف کے لوازمات، اس کے شروط کا خیال نہیں کیا جاتا
کہ تنہائی، گوشہ نشینی یا خلوت جو اختیار کرنی تھی وہ انسان نہیں کر پا رہا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ غفلت ہے، سستی ہے، کاہلی ہے کہ انسان اسے اپنا نہیں پا رہا۔ اور خیمہ لگانے کا مقصد یہ نہیں کہ لگا تو مسجدوں میں خیمے گئے ہیں اور خیمے میں وہ بیٹھتا ہی نہیں، سارا دن جو ہے نا مسجد میں گھومتا ہے، کبھی کسی کے پاس بیٹھا، کبھی کسی کے پاس بیٹھا، کبھی کسی کے پاس بیٹھا، تو خیمے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ انسان کو حتی الامکان اپنا گوشہ نشین ہو کر تنہائی میں، خلوت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگانی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، تبھی انسان کامیاب ہوگا اور اس کی کامیابی کا یہی راز ہوگا۔ کبھی دعا کرے، کبھی ذکر کرے، جس طرح کی حدیث ہے، فرمایا کہ اِنَّ حَبَّ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ، اللہ کو بڑے پسند کلمات 4 ہیں، یعنی 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اب ایک بندہ اعتکاف تو بیٹھ گیا، اسے ناظرہ قرآن پڑھنے نہیں آتا، وہ کیا کرے؟ یا وہ پڑھتا ہے تو تھک جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے دیکھیں، مسلم کی حدیث ہے کہ اِنَّ حَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ، 4 کلمات، 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ فرمایا کہ ان میں ایک کلمہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کتنا آسان کلمہ ہے، اور پھر اللہ اکبر، اسی طریقے سے الحمدللہ، یہ کلمات وہ کلمات ہیں جنہیں ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کلمات دیے تھے کہ رات سونے سے پہلے ان کو پڑھ لیا کرو، اور یہ کلمات ہر نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ تو بندہ یہ تسبیح کرے، ان کلمات کو بار بار دہرائے، بار بار پڑھے، لیکن ذہن میں یہ رکھے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اسے ان پہ غور کرنا چاہیے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہے سبحان اللہ؟ اللہ تو عیبوں سے پاک، اللہ تو کمزوریوں سے پاک، اللہ تو ہر طرح سے پاک ہے کہ تیرے کام سب سے نرالے، تیری صفات سب سے بلند۔ پھر جب بندہ کہتا اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا ہونے کا مقصد کہ ہر لحاظ سے اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر سب سے اونچا ہے، اس سے فوقیت دی جائے، اسے مانا جائے، اسے عمل میں لایا جائے۔ پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، یہ سب اللہ کی تعریفیں کرنے کے لائق ہیں۔ فرمایا کہ چوتھا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ کوئی الہ نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، تو بندے کو یہ بھی اعتکاف میں بیٹھا بیٹھا انسان یہ بھی ورد کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔